بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، اصلاح معاشرہ کا یہ خصوصی سیگمنٹ آپ کی خدمت میں لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ نعمت افطار میں ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے روزانہ اس وقت، اور مختلف موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں، اور آج کا موضوع بھی روز کی طرح بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیوں کا ذکر فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں، اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں اپنا جائزہ لینے کی اور وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر نفاق کی علامات تو پیدا نہیں ہو رہی کہیں، اور اگر پہلے سے کہیں نہ کہیں اگر اس کا کوئی حصہ موجود ہے تو ہمیں اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق جو نفاق کی علامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، تو ان کا تعلق بنیادی طور پر اصلاح معاشرہ کے ان بنیادی میں سمجھتا ہوں ستونوں کے ساتھ ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر امانت کی خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمومی چیزیں ہوں جو جس کو کسی نہ کسی طرح غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر موجود ہوں، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے روز کی طرح کہ جب ہم اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تربیت ہر حوالے سے، شخصیت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ذاتی زندگی کے اعتبار سے، اوورال معاشرے میں جس کے اثرات سب سے زیادہ اور سب سے تیزی سے پھیلتے ہیں وہ تربیت ہے۔ اگر معاشرے کی تربیت ہو، اولاد کی تربیت ہو، تو وہی اولاد معاشرے میں نکل کر دیگر معاشرتی امور کو سر انجام دیتی ہے، اور اگر وہ درست خطوط پر استوار ہو جائے اور سیرت کے ان احکامات کی روشنی میں ہو جائے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں، تو معاشرے کی اصلاح کے تمام تر جو مثبت پہلو ہیں وہ اس سے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تربیت اولاد ہمارا آج کا موضوع ہے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب جامع مسجد آتا دربار جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حضرت، آپ کی چھٹیاں کافی جو ہے وہ اس دفعہ بس وہ کچھ کام کی نوعیت ایسی ہے، ٹھیک ایسی ہو جاتی ہے کہ چلیں اللہ کے اتفاق سے وہ ٹائم بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہاں۔ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہم کہیں بھی ہوں، آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ جناب۔ اور ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے بہت ہی محترم، آپ بھی تشریف فرمائے، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ محمد وقاص جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی جناب خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور نوجوان خوشگلو ثنا خان جناب شہزاد لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں،
یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے۔ اور اسی میں حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، دیکھتے روضۂ سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضۂ سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ بہت خوبصورت اشعار، خوبصورت لحن میں عطا فرمایا آپ نے۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج تربیت اولاد ہمارا موضوع ہے، تو اصلاح معاشرہ کے لیے جو اولاد کی تربیت ہے وہ کتنی ضروری ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، اور ہم کتنا اس سے غافل ہو رہے ہیں موجودہ صورتحال؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت جتنی زیادہ ہے ہم اتنے ہی اس سے غافل ہیں۔ ٹھیک، سادے لفظ۔ اس کے لیے ہمیں ایک چیز یہ تو بنیادی سمجھنی چاہیے کہ اسلام نے جو نکاح، اس کے بعد اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اس کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے۔ جی، یہ محض جسمانی لذت یا اپنی سیکچول ڈیزائر کی کمپلیشن کا نام نہیں۔ اسلام اصل میں یہ کہتا ہے کہ تم اس تعلق رشتے کے ذریعے سے آگے آنے والی ایک ایسی نسل کو تمہارے ذریعے سے وجود ملا ہے، جی، پھر تم اس کی تعلیم، تربیت، اس کی ظاہری، باطنی، اخلاقی ہر لحاظ سے اس کو اتنا باکمال بناؤ، جی، اس کو اتنا باکمال بناؤ کہ وہ تمہارے لیے بھی عزت کا سبب بنے، نیک نامی کا سبب بنے، بڑھاپے میں تمہارے لیے سہارا بھی بنے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعاؤں کا سبب بھی بنے، صدقہ جاریہ بھی بنے۔ یہ تو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہو گیا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ایک مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کا قابل فخر حصہ بنے، ٹھیک، اور وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے وہ ہر چیز کو بہتر سے بہتر انداز میں صرف کرنے والا بنے۔ ٹھیک، اور یہ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے ہر ارشاد کی حکمتیں، سبحان اللہ، آگے حدیث پاک آئے گی ایک اور اینگل سے، ایک اور سینیریو میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نا، جی، تو اسے نماز کے لیے مسجد میں لے جاؤ۔ ٹھیک، 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑا سختی کر کے لے جاؤ۔ میں یہ بطور فادر میں اس کو پریکٹیکل یہ کہہ سکتا ہوں، اور سوسیالوجی کے جو ماہرین ہیں وہ اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔ بنیادی طور پر بچے کے اندر جو چیزیں آپ نے فیڈ کرنی ہے نا، ٹھیک، ان کی ایج ہے ہی 12 سال تک۔ صحیح، صحیح، وہ اس کا آغاز حکمت کے ساتھ 3 سال 2-3 سال سے لے کے 7 سال تک ہے، پھر 7 سال کے بعد سے 10 سال جو حدیث پاک میں رہنمائی ملتی ہے وہ اس کی تربیت کا پیک ٹائم ہے۔ ٹھیک،
10 سال کے بعد 12-13 سال کی عمر ٹیسٹنگ پیریڈ ہے کہ ماں باپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی ہم نے جو اس کو سمجھایا تھا، جو اخلاق آداب جو چیزیں سکھائی تھیں، وہ اب اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، ٹھیک، اور جب وہ بالغ ہو تو وہ اپنی ان چیزوں کو کمپلیٹ کر چکا ہو۔ بالکل ٹھیک، یہ بنیادی طور پر بچوں کی تربیت کی گولڈن ایج یہ ہے۔ صحیح صحیح، اور سچی بات یہ ہے کہ اس ایج میں، یعنی جو میں نے عرض کیا 7 سے 14 سال کی عمر جو ہے، اس میں بچہ اپنے ماں باپ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے گھر سے، اپنی فرینڈشپ کے سرکل سے، ٹھیک، اپنے اسکول کالج اور ماحول انوائرمنٹ سے جو چیزیں ڈاکٹر صاحب اس میں چلی جاتی ہیں نا، فیڈ ہو جائے، یو نیور چینج۔ ٹھیک ٹھیک، بچہ اگلی اپنی پوری زندگی میں اس کے اوپر انہی کھڑا، خطوط کے اوپر جو ہے وہ انہی کے اوپر خطوط پہ رہتا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم بچوں کی یہی عمر ہم یہ کہہ کے ضائع کر دیتے ہیں، انہیں فری چھوڑتے ہیں، انہیں سمجھاتے نہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے ابھی تو بچے ہیں، کہ ابھی تو بچے ہیں۔ حالانکہ یہی وقت ہوتا ہے صحیح، بچوں کے اندر وہ چیزیں فیڈ کر کے انہیں ایک کارآمد، کیونکہ بڑے ہو کر تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں جو آپ سمجھا رہے ہیں۔ جناب کیا کہتے ہیں جناب، قرآن و حدیث میں جو ہمیں اس کا ایک ضابطہ بتایا گیا ہے، قرینہ بتایا گیا ہے، سلیقہ بتایا گیا ہے، اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بچہ جو ہے کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے، جی، اور اس پر آپ جس طرح کی تحریر نقش کریں گے ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گی۔ ٹھیک، قرآن مجید نے اولاد کو، مال کو آزمائش فرمایا ہے۔ اس آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو کس طرح کارآمد بنا کر ایک معاشرے کا بہترین حصہ بنا سکتے ہیں۔ صحیح صحیح، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ صحیح، یعنی وہ کام ان کو سکھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ ٹھیک، اب دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ وہ پورا سلیبس سمجھا دیا کہ جو ہم نے بچے کو فکری اور عملی طور پر سکھانا ہے۔ صحیح، حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا سب سے پہلے تو تمہارا اور خدا کا تعلق ہے، ٹھیک، پھر والدین کے ساتھ تعلق ہے، پھر مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اور ان تینوں تعلقوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے ان کی تربیت فرمائی۔ فرمایا شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ صحیح، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے یہ تربیت فرمائی کہ وہ بھی ان کی وہ بات ماننی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ صحیح، اگر والدین شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ نہیں کرنے۔ تیسرا جو تعلق ہے معاشرے کے ساتھ، اس میں فرمایا کہ اہل اللہ کے ساتھ واتبع سبیل من اناب الی، جو لوگ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ کیا بات ہے، یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت موضوع ہے اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ تربیت اولاد کے ضمن میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اس کو سر کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اس میں 3 چیزیں انہوں نے بتائیں: اللہ کے ساتھ تعلق، والدین کے ساتھ تعلق، اور معاشرے کے ساتھ۔ ٹھیک، اور پھر معاشرے کے ساتھ تعلق میں جو بڑی اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں اہل اللہ کے ساتھ تعلق کو ذکر کیا گیا، اور پھر خود نیک عمل کرنے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے منع کرنے کی تلقین کی گئی۔ صحیح، اور پھر آپ نے اپنے ایک اچھے رویے کے ساتھ معاشرے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اچھا، وہ جو رویے ہیں ان میں کیا فرمایا گیا؟ یہ فرمایا گیا کہ آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا ہے، صحیح، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے، تکبر اور غرور سے دور رہنا ہے، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے، یعنی آواز کو لاؤڈ نہیں کرنا۔ اور یہاں پر ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ آواز جو بہت بری مثال، وہ گدھے کی مثال آواز ہے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو ہمیں شاؤٹ کر کے نہیں بولنا، دھیمے لہجے میں اور اچھے لہجے میں بات کرنی ہے۔ تربیت اولاد میں اگر ہم ان تینوں چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں تو ان کو تعلق باللہ بھی سمجھائیں، تعلق بالوالدین بھی، اور تعلق بالخلق بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ والدین اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے سمجھا دے تو بہترین تربیت بھی ہوگی اور معاشرے کا کارآمد فرد بھی بنے گی۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا علامہ محمد وقاص جعفر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے ہیں والدین کی تربیت کی، تو معاشرہ بھی کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، اس کا بھی کوئی رول ہے کہ وہ بچوں کو، نوجوانوں کو تربیت میں اس کا کتنا پرسنٹ حصہ ہے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں تربیت کے ضمن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ تربیت کا جو لغوی معنی ہے نا، اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے ابتدائی مراحل سے لے کے اس کو انتہا تک پہنچانا۔ ٹھیک۔ تو ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، صحیح، کہ آپ نے پنگھوڑے سے لے کے اور قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، یعنی تربیت اور علم کا جو تعلق ہے وہ انسان کے مرنے تک جاری رہتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے انسان کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہے کہ جو اس کے حواس خمسہ ہیں، اس کے جو ابتدائی طور پہ جو اس کے سامنے جو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، جو لوگ اس کے سامنے آتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اور جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے بچہ ٹین ایج میں جاتا ہے اور جیسے وہ اسکول میں جائے گا یا جو ادارے ہیں جہاں پہ وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں سے بھی اساتذہ کا کردار، اس کے جو ٹیوشن کے لوگ ہیں اس کا کردار جو وہ بڑا اہم ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ جو تعلیم و تربیت کے وہ بتاتے ہیں کہ 4 بنیادی عناصر بتاتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ استاد، دوسرے نمبر پہ جو استاد کے ساتھ ساتھ جو کورس ہے اس کا بھی ہاتھ ہے، پھر جو لینگویج ہے اس کا بھی ہاتھ ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے ساتھ اگر انسان آگے بڑھتا ہے تو چوتھی چیز آٹومیٹکلی اس کی تربیت والی آ جاتی ہے، یعنی جب وہ استاد کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہوگا، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ استاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جب معاشرے میں آئے گا تو ایک بچے کا تعلق استاد کے ساتھ ہوگا، اور موڈ آف جو میڈیم اور لینگویج ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ابھی ہم بات کریں کہ نیدرلینڈ دنیا کا بہترین، وہاں کا جو اسکول سسٹم سب سے بہترین ہے نیدرلینڈ کا، اور 100% اس کا رزلٹ ہے۔ وہ 7 سال سے پہلے بچے کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ جاپان میں بھی یہی حال ہے کہ وہ 6-7 سال سے پہلے بچے کو جو ہے وہ اسکول میں انٹری نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ابتدائی طور پہ جو اس کی تربیت ہے اس نے ماں باپ نے کر دی ہے، اب جو اس کو اخلاق حسنہ سکھانا ہے یا جو اس نے آگے ایک بہترین فرد کا کردار ادا کرنا ہے تو اس کا آغاز جو ہے وہ اسکول سے ہوگا۔ ہم یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھتے ہیں کہ پلے گروپ ہے، نرسری ہے، KG ہے، وہ بچہ ابتدائی طور پہ ابھی اس نے ماں باپ کے ساتھ منسلک ہونا تھا، جو ماں باپ نے اس کو سکھانا تھا وہ ہم ذمہ داری سکولز کے اوپر اور انسٹیٹیوشنز کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک ابتدائی طور پہ والدین اپنا کردار ادا کریں، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر اساتذہ کا اور کورس ورک کا، ان تمام چیزوں کا بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہی فرماتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مرنا نہیں ہے اس سے پہلے کہ تم مسلمان مرو۔ تو یہ وہ جو انسان کامیاب ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے اور اسلام پہ اس کا اختتام ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، ایک پہلو بہت اہم ہے جب ہم تربیت کے ضمن میں بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اولاد کو مال کمانے کے لیے یا دنیا کے جو معمولات ہیں ان سے گزارنے کے لیے ان کی تربیت کر دینا کافی ہے، اور دینی جو ان کی تعلیم ہے اس سے وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا اتنی توجہ نہیں دیتے، یا دوسری طرف کہیں بالکل دینی تربیت کر دی جاتی ہے اور دنیاوی معاملات سے نپٹنے کا جو ہے ان کو پوری طرح سے وہ نہیں سکھایا جاتا۔ تو ان دونوں کا توازن رکھنا کتنا اہم ہے تربیت کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو دینی اور دنیاوی تعلیم کے کنسیپٹ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ جی، جب ہم دینی تعلیم بات کرتے ہیں تو اس کے 2 درجے ہیں۔ ایک ہے بنیادی دینی تعلیم اور بنیادی اخلاقی آداب، صحیح، حلال و حرام، پاکی ناپاکی، یہ چیزیں، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ٹھیک۔ جب ہم دینی تعلیم کی اس اسپیکٹ میں بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کسی کو اسپیشلائزیشن کی طرف لے جایا جائے، لائک اسکالرز ہیں، علماء ہیں، مفتیان اعظام ہیں، تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک۔ جو اب بنیادی دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اسلام کے جو بنیادی عقائد اور بنیادی اعمال، شرعی اصول ہیں، شرعی اصول جو ہیں وہ عقائد کے ہوں، ارکان خمسہ ہوں، یا دیگر اسلام کا نظام عبادت ہو، نظام معاشرت ہو، نظام معیشت ہو، اس کے بارے میں بنیادی کانسیپٹس کا کلیئر ہونا، ٹھیک، یہ ہے بنیادی چیز۔ اب بنیادی طور پہ پرابلم دینی یا دنیاوی تعلیم کا اتنا نہیں ہے، بنیادی پرابلم ان دونوں میں عدم توازن کا ہے۔ صحیح، صحیح، یہ اصل مسئلہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ چونکہ مادیت کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، تو بنیادی طور پر ماں باپ اپنی آپ کو
اپنے آپ کو اور اپنے بڑھاپے اور اپنے فیوچر کو، اپنے خاندان میں اپنے سوشل اور اکنامک سرکل کو لیول کو بہتر کرنے کے لیے وہ ٹوٹل انحصار کرتے ہیں اولاد کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے اوپر، کیونکہ واحد ٹول یہی ہے صحیح کہ بچہ، یعنی تعلیم کا کنسپٹ کیا ہے کہ بچہ بڑی ڈگری لے گا تو بڑے پیسے کمائے گا، جی، جب بڑے پیسے کمائے گا تو بڑی عیاشی اور بڑی سہولت اور دنیا داری، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا سٹیٹس یہ ملنے کو ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اصل تعلیم کے حوالے سے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رہے۔ دوسری بات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے ہم ان کو ایک آئیڈیل جو ہے اس بطور رول ماڈل ہم اس طبقے کے لیے پیش کر سکتے ہیں جی کہ آپ آکسفورڈ میں اور دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور یورپ، امریکہ، اس کو انگلینڈ کو اس وقت دیکھا جب وہ چمکتا تھا، جب وہ رائز کر رہا تھا، اس وقت اقبال علیہ الرحمہ نے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ لیکن گھر سے والد اور والدہ اور اچھے اساتذہ نے وہی جو میں نے ایج بتائی ہے، وہ اس ایج میں ان کی گٹی اور تربیت میں صحیح عمل، دین، عقیدہ، محبت، اولیاء سے محبت، اہل بیت سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، نبی پاک علیہ السلام سے عشق، قرآن، دین، اسلام، وہ کنسیپٹس اتنے کلیئر ہو چکے تھے کہ اقبال نے پھر اپنی زندگی کا جو ترانہ گایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ اصل میں وہ بنیاد فراہم کی ہوئی تھی اپنے گھر سے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس مادیت پرستی اور مادیت کے حصول میں اپنے بچوں کو اس سسٹم، اس نظام، اس معاشرے کے اتنا حوالے کر دیتے ہیں، اتنا سپرد کر دیتے ہیں کہ اس میں ہماری خدمت کا، ہمارے عقائد کا، ہماری تربیت کا، ہمارے دین کا یا ہمارے ان اخلاقی اقدار کا ہم نے اس میں حصہ رکھا ہی نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس طرف سے خالی رہتے ہوئے ان بیلنسنگ میں جاتا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ ظاہر ہے۔ میرے سامنے ایسی کئی ایگزامپلز ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بچہ جو ہے وہ دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگری کر کے حاصل کر کے آیا، باپ فوت ہو گیا، بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے باپ کو غسل کیسے دینا ہے اور میں نے باپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے۔ اللہ، یہ گیپ کہاں سے آیا؟ یہ گیپ گھر سے ماں باپ نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب، تربیت کرنے والے کا خود تربیت یافتہ ہونا یہ کتنا اہم ہے؟ اور عموماً ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو مؤدب ہوں، بااخلاق ہوں، لیکن خود اخلاقیات سے دور ہوتے ہیں کئی دفعہ۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے اساتذہ میں بھی، معاشرے میں بھی، والدین میں بھی، کہ تربیت کرنے والے کا خود تربیت یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ جی، اس میں دیکھیں اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں، اور قرآن نے جب یہ کہا نا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، جی، تو یہ وہ والدین کے حوالے سے بھی بنیادی چیز ان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور والدین کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم اولاد کو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں تو وہ ہمارے لفظوں سے زیادہ ہمارے رویے کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے الفاظ ان کے ذہن میں اتنے نقش نہیں ہوتے جتنے ہمارے رویے ان کے ذہن میں نقش ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہم جب بچے کو کہیں گے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور بچے کو خود بتائیں گے کہ باہر جو آیا اس کو کہو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، تو بچہ اس کو دیکھے گا، وہ آپ کی اس بات کو نہیں سنے گا۔ صحیح۔ ہم بچے کو کہیں کہ آپ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا رہے اور ہم خود نہ پڑھیں، تو بچہ اس کو دیکھے گا کہ میرے ابو تو خود نہیں پڑھتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد ہے وہ فطرت سلیمہ پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، تو اولاد کو والدین ہوتے ہیں مجوسی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، تو وہ ان کی تو تربیت ہے وہ والدین نے کرنی ہے، اور والدین کا کردار جو ہے وہ بیٹوں کے اور اولاد کے لیے بہترین ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والد جو ہے وہ اپنے اہل خانہ پر راعی ہے، نگہبان ہے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا، اور والدہ خامند کے مال کی بھی اور اولاد کی بھی ذمہ دار نگہبان ہے، اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم جو والدین ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ پہلے ہم خود کر کے دکھائیں، اور پھر اولاد کو جب کہیں گے تو پھر ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، اولاد فوراً جو ہے وہ ہمارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔
अच्छा लामा साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले अर्ज़ करूँगा और चाहूँगा कि हम तीनों मेहमानों से उसका जवाब अपने अपने अंदाज से लें कि तरबियत औलाद जो है वो किस नहज पर होनी चाहिए और उसका उसूल और ज़ाब्ता जो है वो हमारा दीन तरबियत का क्या देता है, उस पर हम इंशाअल्लाह बात करते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमज़ान। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। वक्फे के बाद आपको प्रोग्राम देख रहे हैं आप, इस्लाह मुआशरा और तरबियत औलाद हमारा आज मौजू है। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल मैंने अल्लामा मोहम्मद वक़ास जाफ़र साहब की खिदमत में रखा था कि तरबियत औलाद का बुनियादी जो ज़ाब्ता है, जो उसूल है, जो नहज है, वो क्या है? देखिए, जैसे हमारी गुफ्तगू हुई उसमें जैसे कुरान पाक की आयत भी है, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, उसमें भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी तफसीर में कहते हैं कि वअल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपनी औलाद को इल्म भी सिखाओ और उनको अदब भी सिखाओ। ठीक। और बुखारी में रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बाप के लिए इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है कि वो अपनी औलाद को अदब सिखा कर जाए। सही। ठीक है। और आका अलैहिस्सलाम ने, जैसे आपने कहा कि मनहज क्या होगा, तरीका क्या होगा, तो एक बतौर मुसलमान जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखा कर जाओ। नंबर 1 हुब्ब नबीयुकुम, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखा कर जाओ। सही। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक है पढ़ाना, ये नहीं कहा गया कि आप उनको सिर्फ बता कर जाना है, उनको कहा गया टू लर्न दैम, कि ये चीज़ें आपने उनको सिखानी है, सिखा के जानी है। तो वो उसमें सिर्फ ज़ुबानी बात नहीं होगी, जैसे अभी बात हो रही है कि अपने रवैये से, अपने अमल से ही ज़ाहिर करना है कि बच्चे आपको देखें कि आपको आका अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत है, आप कितनी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, आप उनकी सीरत का मुताला करके किस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़िंदा कर रहे हैं। तो जब वो चीज़ बच्चा देखेगा, औलाद देखेगी, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होगी। फिर फरमाया हुब्बी जो अहले बैती और अहले बैत की मोहब्बत भी सिखा कर जाओ। सुभान अल्लाह। ठीक है, ज़ाहिर है वो हमारे लिए मीनार नूर है, उनसे हमने सारी रुश्द व हिदायत लेनी है, तो उनकी मोहब्बत भी सिखा कर जाओ। और तीसरे नंबर पे क़िराअतुल कुरान, कुरान की जो तिलावत है, क़िराअत है, वो भी सिखा कर जाओ। ठीक। तो क्योंकि बुनियादी सोर्स इल्म का वो कुरान है, तो अब हम अगर अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाएंगे, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत सिखाएंगे, तो जब हम अपने रवैये से, अपने अमल से ये सिखाएंगे, तो इसी मनहज के साथ, इसी उसूल के साथ औलाद की तरबियत हो। ठीक ठीक। मुफ्ती साहब, क्या आज की जो गुफ्तगू है उसकी रोशनी में क्या पैगाम फरमाते हैं? देखें जी, इसको कंक्लूड कैसे करते हैं? सारी बुनियादी तौर पे मैं चंद पॉइंट्स की निशानदेही कर देता हूँ पेरेंट्स के लिए, ताकि वो इस चीज़ से बरकत हासिल करें और आज के इस प्रोग्राम से इन चीज़ों को वो बेहतर अख़ज़ करके अपनी औलाद के लिए और रहनुमा उसूल जो है ना वो अपने सामने रख सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि ईमान और अक़ीदे पे तवज्जो दें। ठीक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तौहीद, रिसालत, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, ताल्लुक़ बिल्लाह, ताल्लुक़ बिर रसूल, ताल्लुक़ बिल इस्लाम, इसके ऊपर तवज्जो दें। उसके साथ साथ जो इस्लाम की बुनियादी मालूमात और तालीमात हैं, वो ये 10, 15, 20 मिनट पे आए हुए कारियों के सुपुर्द ना करें, बल्कि इसको ख़ुद मॉनिटर करें और इसको ख़ुद टेस्ट करें। ठीक। उसके साथ साथ उनके अखलाक और किरदार के ऊपर नज़र रखते हुए घर में आसान तरीके से उन्हें रोकने का, समझाने का और रोक कर उनको अच्छा रास्ता और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत को अपनाने की तरफ उनको लेकर आएँ। ठीक। नमाज और इबादत का घर में माहौल पैदा करें। माँ बाप सुन्नत नवाफिल वालिदैन घर में पढ़ें, वक्तन फ़वक्तन मस्जिद में लेकर जाएं, ताकि बच्चे का ताल्लुक़ मस्जिद के साथ हो। अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान उसको बताएं, क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज़ है, और उसको उस दोस्ती के इंतखाब में और उसके आने जाने पे नज़र रखें, और उसके फ्रेंडशिप सर्कल जो है उसका ध्यान रखें। सही। उसको रिज़्क़ हलाल की, कमाने की कनात, सब्र, शुक्र, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो उसकी तबीयत और मिजाज के अंदर डालने की कोशिश करें। सादा ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताएं, और उसके साथ साथ उसकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उस दोनों के ऊपर उसको तवज्जो दें, ताकि बच्चा अपनी जिस्मानी सेहत के लिहाज से भी और ख़ास तौर पर जब बच्चा बुलूगत के करीब पहुंच जाए, तो वालदा अपनी बेटी को
اور باپ اپنے بیٹے کو بالکل حیا محسوس کیے بغیر اب اس کے جو ہارمونز چینج ہو رہے ہیں تو وہ اس کے مطابق اس کو ان تمام احتیاطی تدابیر سے آگاہ کر دے تاکہ بچہ اپنی ان چیزوں میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر سکے. اور آخری بات کہ خاص طور پر آج کل کے دور میں موبائل جو ہے اور ٹیب جو ہے اس کے استعمال میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو نہ دیں, لیکن اس کے استعمال کے آداب طریقے اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا. بچوں کو چھوٹی عمر میں کبھی بھی الگ کمرے میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر موبائل نہ دیں, ان کو ڈرائنگ روم میں رکھیں تاکہ بچے پتہ ہو کہ بچے جو ہیں اس پہ اپنی ایجوکیشنل کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی چند ایک چیزیں ہیں کہ میرے خیال میں اس کے ساتھ ان کے لباس میں, ان کے گھر میں, دوستوں میں ان کی جو ڈریس کوڈ ہے اس کے بارے میں بھی تربیت دینا تاکہ بچہ دین, دنیا, اخلاق, ظاہر باطن کے اعتبار سے ایک کمپلیٹ فرد, فائدہ مند شخص معاشرے میں پیدا ہو. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ارشاد فرما دیں. جی میں اس حوالے سے ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو سکھانے کا مرحلہ ہے یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے. اس کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے کہ اب اس ٹائم سکھائیں اور اس ٹائم نہ سکھائیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بچے کو ہم کوئی بات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ ہر وقت بچے کو سکھاتے ہیں, یعنی اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. جو بھی وقت ملے اور جس وقت بھی آپ مناسب سمجھے آپ ان کی تربیت کریں. بچہ جہاں مسٹیک کرے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضور کے بارگاہ میں چھوٹے صحابی ہیں, وہ کھانا کھا رہے تھے اور کبھی ہاتھ اس طرف لے کے جاتے کبھی اس طرف لے کے جاتے. حضور نے ان کی تربیت کی, فرمایا بچے ادھر آؤ, پہلے بسم اللہ پڑھو اور پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا ہے اور پھر سامنے سے جو تمہارے سامنے پڑا وہاں سے کھانا ہے, ادھر ادھر ہاتھ نہیں ڈالنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر جب کھانا کھائیں گے تو ان کی اس طرح کی تربیت کر سکیں گے. اور اس میں والدہ کا بڑا اہم کردار ہے. آپ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام دیکھیں, ان کے والد جو تھے بچپن میں انتقال کر گئے لیکن والدہ نے ان کی وہ تربیت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کے کس مقام پہ پہنچایا. سو ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنے کی. بالکل ٹھیک. آپ بھی حضرت مختصر پیغام کوئی. جی جس طرح ابھی بات کی جا رہی ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ موبائل کا یوز, یہ آج کل کے دور میں تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ بچوں کو روک سکیں. آج کل ایسی ایک ایپس آئی ہوئی ہیں موبائل کے اندر, ایک سیکیورٹی چیزیں بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے جو ہارمفل چیزیں ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی وہ جو ہے اس پہ نہیں آتی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ میسج ہے کہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا والدین تک پہنچے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں والدین سے یہ کہوں گا کہ آپ بچوں کی خود نگرانی کریں. سب کچھ اسکول اور انسٹیٹیوشن کے حوالے کرنے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا. لوگ سال بعد جاتے ہیں پی ٹی ایم پہ اور جا کے بس بچے کی رپورٹ لے آتے ہیں. اس طرح جو ہے نا تربیت کا عمل متاثر ہوتا ہے, کیونکہ بچے اسکول تو جا رہے ہیں, اداروں میں جا رہے ہیں, لیکن جو ہماری اخلاقی گراوٹ ہے یا یہ جو ہمارے مسائل ہیں نوجوانوں میں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ سب کچھ جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب, جناب علامہ محمد وقاص جعفر صاحب اور جناب شہزاد لیاقت صاحب. ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں. چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب سید احمد اقبال ترمذی صاحب کی میلاد کے حوالے سے اور میلاد کے دن لکھی ہوئی یہ خاص طور پہ اشعار ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آسمانوں سے اترتے تھے عذاب سرز پر, آسمانوں سے اترتے تھے عذاب سرز پر, سید لولاک سے پہلے جہاں اچھا نہ تھا, گر نہ ہوتی بارگاہ سید کون و مکان, گر نہ ہوتی بارگاہ سید کون و مکان, اس جہاں میں کچھ بھی بہرے آسیاں اچھا نہ تھا, کچھ کڑکتی بجلیاں تھی چلچلاتی دھوپ تھی, اس جہاں میں شہر کوئی آشیاں اچھا نہ تھا, دو جہاں میں ڈھال ہیں وہ انت فیہم سے مراد, ورنہ تو محال دنیا داریاں اچھا نہ تھا, آپ کی دہلیز کی جاروب کش پلکیں رہیں, دوسرا کوئی نظر میں آستاں اچھا نہ تھا, جس سفینے میں ہے احمد ہے وہ اہل بیت کا, اس سے بڑھ کر تو کسی کا بادواں اچھا نہ تھا. اللہ کریم ہم سب کے حال پہ فضل فرمائے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں جناب شہزاد لیاقت. اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا
کے ہاتھ اٹھے جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ ممکن نہ تھا کہ روضۂ اقدس کو چھو سکے ممکن نہ تھا کہ روضۂ اقدس کو چھو سکے آگے بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ عشق نبی کی اس میں لکیریں بکھیچ دیں عشق نبی کی اس میں لکیریں بکھیچ دیں روزے ازل خدا نے ہمارے بنا کے ہاتھ اور میں ہوں گدا کوچے آلے نبی نصیر میں ہوں گدائے کوچے آلے نبی نصیر دیکھے تو مجھ کو نار جہنم لگا کے ہاتھ دیکھے تو مجھ کو نار جہنم لگا کے ہاتھ اٹھے جس کے حق میں رسول خدا کے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان